اقامت الصلاۃ، نماز کی ادائیگی اور نماز کا قائم کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز تو آپ ابھی شروع کرو گے پڑھ لو گے، ٹھیک ہے نا، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور۔ اب قائم کرنا کیا ہے؟ قائم کرنا یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کر رہے ہو تو تلاوت شروع کرنے کے اندر آپ نے نماز اس تلاوت کو قرآن شریف کی تجوید کے حساب سے پڑھنا ہے۔ کس کے حساب سے پڑھنا ہے؟ تجوید کی حساب سے پڑھنا ہے، اور آپ کو مسائل سارے معلوم ہونے چاہیے کہ قرأت کے اندر ہم نے کتنی قرأت کرنی ہے، سورہ فاتحہ کس اعتبار سے پڑھنا ہے اور کیسے رکوع کے اندر جانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کو کس طریقے سے ملانا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی پہلی رکعت پڑھتا ہے اور پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے تو دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ اس کو سمجھنا آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے مسئلہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا پڑھو گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہنا کیا ہے؟ یہ سنت عمل ہے، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی نہیں ہے، سنت عمل نہیں ہے۔ لیکن ہم سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ بس سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت عمل نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ تو ایک امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی پڑھ لینا چاہیے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کب پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے، دوسری رکعت کے اندر۔ پہلی رکعت میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، دوسری رکعت کے اندر ہم کیا نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر۔ کیا پڑھا تھا؟ کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہماری رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جہاز، بعض لوگ تو روکیٹوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، زو کیا ہوا بھائی؟ یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ساری رکعتیں نماز کی فارغ اور 2 رکعت ہماری مکمل نہیں ہوئی، اور یہ جا وہ جا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب بات، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسم کے اوپر، روح کے اوپر، کاروبار کے اوپر، یہ جتنے بھی عاملین حضرات جادو کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو بعد میں مل کر جادو کریں تب ایسا جادو نہیں ہو سکتا جو نماز کی بددعا سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ نماز کی بددعا سے حالات آتے ہیں انسان کے، یہ سارے مل کر ایسا جادو نہیں کر سکتے جو نماز بددعا دے کر جاری ہوتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کو برباد کرے جیسے تو نے مجھے ہلاک کو برباد کیا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا۔ اب انسان بولتا ہے کاروبار پر نقصان ہو گیا، ارے کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو بھائی تو اپنی نماز کو چیک کر،